اس کائنات کا جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، کیوں بنائی؟ انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اس میں ایک مقصد ہے، بہت بڑا بیس ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک طرف تو ہے یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، اور ایک طرف ہے دنیا کا بنانے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اب ہم سمجھیں کہ زمین میں کتنی ساری چیزیں ہیں، کتنے سارے ساز و سامان ہیں دنیا کے اندر، اس زمین و آسمان کے بیچ، سب ایک مالک اللہ کے ہیں پیدا کیے ہوئے۔ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب اللہ نے یہ دنیا بنائی اور انسان کو عقل دی، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ اس سے ڈریں، بن دیکھے اس کی کھوج کریں، اور اس نے اپنی رچنا ہمارے اندر رچ دی۔ اس رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کرے انسان۔ اب کائنات کا بیس کیا ہے؟ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے امتحان کے لیے، جیون کا سمے دے رہا ہے۔ اب امتحان یہ ہے کہ تم کائنات کو یا اس کی چیزوں کو پسند کرتے ہو، یا کائنات کے بنانے والے کو پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی پیاس رکھی، جیسے ہمارے شریر کے لیے پانی کی پیاس رکھی، اور جب بھوک لگتی ہے تو ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہمیں پیاس لگ رہی ہو، پانی نہ ملے تو پیاس نہیں بجھتی، چین سکون نہیں ملتا۔ اسی پرکار سے اللہ نے اپنی پیاس رکھی ہے، اور انسان کا جو چین سکون ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد۔ دنیا کے اندر انسان کتنی دولت حاصل کر لے، دنیا کا سارا ساز و سامان حاصل کر لے، مگر انسان کو چین سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ نے چین سکون اپنی یاد میں رکھا ہے۔ تو اس کائنات کا بیس کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو پسند کریں۔ اب جو انسان، جیون کا سمے سب کو دیا گیا ہے، جو اس میں غور کرے اور اپنے آپ کو خاک سمجھے، سب کی قدر کرے، اس دھرتی پر سارے انسانوں میں، سارے پرانیوں میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھے، اور سب کی عزت کرے، سب کی قدر کرے، اللہ کی تعریف پر راضی ہو، اللہ کی کھوج کرے، تو اللہ اس کو راہ دکھائے گا۔ جو اپنی حیثیت کو پہچان کر اللہ کی کھوج کرے گا، اور جس کے دل میں گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، اللہ اسے راہ نہیں دکھائے گا۔ یاد رکھیں، جس پرکار زمین میں کھیتی اگانے کے لیے زمین کو نرم کرنا ضروری ہوتا ہے، جوتنا ضروری ہوتا ہے، اس کو جوت کر کے اس کو نرم کیا جاتا ہے زمین کو، اس کے بعد جو ہے اس میں کھیتی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے ایمان پانے کے لیے بھی دل کو نرم کرنا ضروری ہے۔ دل کے اندر کوئی کجی نہ ہو، کوئی گھمنڈ نہ ہو، کوئی اہنکار نہ ہو، کوئی تکبر نہ ہو۔ تو جب یہ چیز انسان جو ہے دل نرم ہوگا اور اللہ کی کھوج کرے گا، تب انسان کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا۔ اب ہم سمجھیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم سے چھپا رکھا ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس پر ہم غور کریں کہ بھئی موت کے بعد کی زندگی کیسے ہے۔ عقل کی آنکھ سے ہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے ایسے ہیں جو اپنے جی کی بات بھی نہیں کر پاتے ہم سے، اور دنیا سے مر کے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے کہ فلاں انسان چلا گیا، ابھی تو مجھ سے کافی میں اس سے بات کرتا، کافی بات کرتا، اور کافی ملاقات کرتا، کافی جی بھر کے بات کرتا میں۔ میرے پتا جی چلے گئے، والد صاحب چلے گئے، بھائی چلا گیا، فلاں چلا گیا، تو من سے اندر سے آگاہ جاتی ہے کہ نہیں یار، یہ جو مرے ہیں، یہ مر کے انسان ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو گیا، لہٰذا ان سے ملاقات ہوگی۔ تو وہ ہے، ملاقات جب ہوگی تو قیامت کا دن ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی بھیڑ ہوگی، اور مالک یوم الدین، جیسے انسان نے کرم کیے ہیں اللہ اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو اس چیز میں ہم سمجھیں کہ یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد اس میں ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ قرآن حدیث کی روشنی میں بھی معلوم ہوتا ہے، آپ بھی جواب دیں اس بات کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سنکیت پیدا کرتا ہے، من میں خیال آتے ہیں، کہ جیسے کہ ہم دنیا میں اوروں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اخبار میں خبر سنتے ہیں، نیوز پہ سنتے ہیں، ٹی وی پہ سنتے ہیں، اور اپنی ریئل لائف میں بھی جو ہے دیکھتے ہیں، دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں، گھر میں سے لوگ مر رہے ہیں۔ تو دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھ کر انسان کے من میں سنکیت آتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ تجھے بھی مرنا ہے، تجھے بھی یہاں سے جانا ہے۔ اب انسان کو اب وہ بات دوسری ہے کہ انسان موت کو نظر انداز کرتا پھر رہا ہے، یہ بھلائے پھر رہا ہے، اس پہ غور نہیں کر رہا، اس پہ دھیان نہیں جما رہا، اور دنیا کے دھوکے میں پھر بھی لگا ہوا ہے۔
تو یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ جب انسان جانتا ہے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، کبھی بھی دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، تو انسان کو چاہیے کہ جیون کے مقصد پر غور کرے کہ بھئی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اس چیز پر ہم غور کریں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے جو ہمیں جیسے مان لیا گیم ہے، گیم کھیلتے کھیلتے پورا دن نکل گیا، اسی میں سمے بیت رہا ہے۔ بھائی ہم گنتی کے جو ہے دن اور رات لے کے آئے ہیں اور جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، وہ سمے جا رہا ہے ختم ہونے کی طرف، اس پر ہم غور کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہے گاؤں دیہاتوں میں تاش کھیلتے کھیلتے پورا دن برباد کر دیا ہے۔ تو شیطان کے یہ ہتھ کنڈے ہیں کہ بھئی فلم ہے، ٹی وی ہے، ناٹک ہیں، یہ ان چیزوں میں انسان کا دھیان لگائے رکھو تاکہ وہ جیون کے اصل مقصد پر غور نہ کرے اور جیون کا سمے پورا کر کے بھٹک کر مر جائے۔ اور شیطان کی یہ اچھا ہے کہ میرے ساتھ جتنا بھی ہو سکے، آدم علیہ السلام کی اولاد نسل یعنی جتنا بھی انسانوں کی بھیڑ میرے ساتھ ہو سکے وہ جہنم کی آگ میں جائے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے مجھے جہنم میں جانا ہے، تو اس لیے کوشش ہے اس کی۔ تو ہم اس چیز پہ غور کریں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کائنات میں اسپشٹ روپ سے ہر چیز کھلی ہوئی ہے، سچ اور جھوٹ اس نے دکھا رکھا ہے۔ ہر آدمی، ایسا کون انسان ہے جس کو دنیا میں نہ پتہ ہو اس بات کا کہ بھئی میری زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے؟ ہر انسان کو پتہ ہے۔ اب جب تجھے پتہ ہے تو پھر تو اس دنیا کے دھوکے میں دل کیوں لگا رہا ہے بھائی؟ کیا یہ سوال جواب نہیں ہوں گے مرنے کے بعد؟ کیا تو جانتا نہیں تھا اس بات کو کہ ہاں، تو پھر تو دنیا کے دھوکے میں کیوں دل لگایا؟ انسان کے پاس وہاں پر حسرت کے سوا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ اے کاش میں نے اس جیون میں، دنیا کے جیون میں اللہ کی طرف غور کیا ہوتا، میں کھیل تماشے میں لگا رہا، اللہ مجھے سچائی دکھاتا رہا مگر میں نے غور نہ کیا۔ تو بھئی اس خیال کو من سے نکال دیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، اتنے حساب سے کائنات چل رہی ہے، اتنے حساب سے زندگی اور موت کا سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور بڑے حساب سے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو اس کائنات کے بنانے والے مالک کا انکار کرے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سچائی پر غور کریں اور غور کر کے سچائی کا پتہ لگائیں۔ تو اصل چیز ہے کہ اس کائنات کے مالک کو، اس کائنات کی خاموش قدرت سے پہچانیں، خاموش قدرت سے پہچانیں اور غور کریں ہم کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے انسان کے اندر جنت کی اچھائیں رکھی، اس کو پیدا کیا، پھر اس کے اندر رچنا رچی، جنت کی اچھائیں رکھی اپنی رچنا میں۔ جنت ایک دنیا ایسی ہے جس میں نہ موت ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، وہ ایک آزاد جیون ہے، مگر وہ ملے گا اسی کو جو اللہ کو راضی کر کے مرے گا، وہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ بھائی میں دنیا میں دکھوں کو پسند نہیں کرتا، تکلیفوں کو پسند نہیں کرتا، میرے اندر یہ اچھا رکھی ہے مالک نے کہ میں دکھوں کو پسند نہ کروں، تکلیفوں کو پسند نہ کروں، موت کو پسند نہ کروں، لیکن اس کے باوجود میری اچھاؤں کو مٹا رہا ہے۔ میں دکھ نہیں چاہتا میرے اوپر دکھ آئیں، وہ دکھ بھیج رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے جو ہے تکلیف آئے، بیماری آئے، لیکن وہ بھیج رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمیشہ جینا، میں موت کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ میرے نہ چاہنے کے باوجود موت دے گا مجھے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے میں چاہتا ہوں میں ہمیشہ جوان رہوں، بڑھاپا نہ آئے میرے اوپر، لیکن وہ بڑھاپا بھیجتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے بیماری لگے، میری صحت کو، تندرستی کو، لیکن صحت کو بیماری دے کر وہ خراب کر دیتا ہے۔ تو اس میں کیا سنکیت ہے کہ میرے بندے، جو تیرے اندر یہ اچھائیں ہیں، یہ جنت کی اچھائیں ہیں، اس کو دنیا میں پوری مت کر، لہٰذا موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر، اور میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا مجھے راضی کر۔ دنیا کو پسند مت کر، یہ دنیا دھوکہ ہے، مجھ دنیا بنانے والے کو پسند کر اور مجھے راضی کر، اور میرے حکموں پہ چل کر مجھے راضی کر کے آ، اور مرنے کے بعد کے جیون میں، جنت میں ہمیشہ کا میرا انعام پا۔ تو اسی چیز سے بھی ہم سمجھیں اور غور کریں۔ اب جو اللہ کی بات کی قدر کرے گا، دنیا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کر دیا، دو راستے سامنے کر دیے، چاہے میرا احسان مان کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے جیون دیا ہے، اور میرا احسان مان کر، احسان میں ڈوب کر میری عبادت کر، اپنی خوشی سے، اپنے دل سے، ہاں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اپنی خوشی سے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو انسان کو اختیار دیا ہے کہ تو اپنی خوشی سے پہلے تو مجھے پہچان میری دی ہوئی عقل سے کہ کوئی ہے، میں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، مجھے کسی نے بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک کان کسی نے بنائے ہیں، تو لہٰذا مجھ پہ احسان کیا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، پھر دنیا میں بھیجا ہے، زندگی دے کر، زندگی جینے کے سارے سادھن اس نے دے رکھے ہیں۔ جب پیاس لگتی ہے تو پانی پلا دیتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا کھلا دیتا ہے،
جو میری اچھائیں ہیں، جو مجھے چیز اچھی لگتی ہے ان کو میرے سامنے بھیج دیتا ہے، دال اچھی لگتی ہے دال بھیج دیتا ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے مجھے دیتا ہے، جیون دے کر جیون جینے کے سارے سادھن اس نے دے رکھے ہیں، تو لہٰذا اس کا کتنا بڑا احسان ہے، جب کھانا کھائیں تو اس کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں، اس کے احسان میں ڈوب کر اس کی کھوج کریں کہ کون ہے میرا مالک، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ جب انسان کھوج کرے گا اس کی اور غور کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنا چمتکار دکھائے گا، اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے گا، سچائی اس کو دکھائے گا، اسے بھٹکنے سے بچائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ بھئی ہم سب کو جیون پہلی بار اور آخری بار ملا ہے، بار بار جیون نہیں ملے گا، تو اس جیون میں ہم اللہ کی کھوج کریں اور کھوج کر کے اسے راضی کر کے مریں، تاکہ موت کے بعد کے جیون میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ جو کتنے لوگ مر رہے ہیں ہمارے سامنے، ان کی موت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو بھئی انسان کی جو روح ہے، آتما، یہ سچائی سے سوئی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا علم حاصل کرے، اور جب اس کے دھیان میں، اس کے ہوش میں، جب اس کو سچائی سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یار واقعی یہ جیون بیکار ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں کتنے لوگ مر رہے ہیں، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، یہاں اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، اللہ کو پہچانے گا، غور کرے گا، جب جاگ جائے گا تو پھر سارے جو بھی عمل کرے گا پھر فکر سے کرے گا، دل سے کرے گا، غور سے کرے گا۔ تو اصل چیز ہے انسان کی جو روح ہے وہ جاگ جائے، جب جاگ جائے گا تو پھر اللہ کے سامنے سجدے بھی جو ہے ہوش و حواس میں ہوں گے، غفلت کے سجدے نہ ہوں گے۔ تو بھی آج ہی سے اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کی کھوج کریں، غور و فکر کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ